آگے بڑھائیں گے چونکہ وقت کم ہے اور ڈیبیٹس کا سلسلہ شروع ہوگا. میں ڈیبیٹ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ڈیبیٹ میں آج ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہے اور نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر. واہ واہ, روز و شب, یہ اقبال کا کلام. اور کیا بات ہے کہ وہ کرتبہ کی مسجد اور پھر وہ سارا ماحول. واہ. میں ریکویسٹ کروں گا, آپ آئیں گی صدر علی وقار کی کرسی پہ. یہ بہت ضروری ہے. شرمائے نہیں, آئیے. یہ ہم نے بنا دیا کیونکہ آپ کو مخاطب کر کے بات کی جائے گی. ایک ایک دن کا صدر بنا رہے ہیں ہم جی, شاید حالات بہتر ہو جائیں. جی, صدر بیمار ہو جاتا ہے نا تو ایک ایک دن کو سب کو موقع. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ صدر ہے جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, صرف آپ بتا سکتی ہیں کہ کیسا کیا ہے. پاور آج ان تینوں کے ہاتھ میں. عابد بھائی میں کہہ رہا ہوں, عابد بھائی آپ بھی کریں گے. عابد بھائی آپ کے بھی نمبرز کاؤنٹ ہوں گے. میرے بھی نمبر کاؤنٹ ہوں گے. جی, عابد بھائی کی کرٹیک آج کرٹیک ہے. نمبرز ادھر رکھتے ہیں, نمبر ساری کرٹیک پھر انہی کی ہوگی. نہیں, آپ بالکل کیجئے, مارکنگ آپ کریں, میں صرف اپنی رائے دیتا ہوں. یہ آپ رائے دیجئے گا. یہ بھی عابد بھائی کے مجھے 2 سال پہلے یاد ہے, ہم نے کہا کہ آپ کہتے نہیں ججمنٹ آپ کریں جو آپ وہ کرتے آ رہے ہیں, میں آپ کا ایز اے گیسٹ آیا ہوں اور میں پھر کرٹیک کا جو کام ہے اس لیے ہم نے رکھا پھر وہ پورا. جی, خزائمہ قاسم ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ. بہت زبردست انداز سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور جمعیت انور سے ان کا تعلق ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو میں وش کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا متاثر کر پاتے ہیں ہمارے ججز کو اور ہمارے مہمانوں کو. جی بسم اللہ. انسانیت کا علم بردار کامریڈ, انصاف کا طلبگار, مساوات کا طرفدار. جی ہاں صدر علی وقار, کیوبا کی زرخیز زمین پر غلامی کے نطفے سے جنم لینے والا کامریڈ, جبر کے ماحول میں اپنی فطرت سے بغاوت کرنے والا کامریڈ. وہ پیدائشی کامریڈ تھا جناب والا, اس نے اندھوں کے دیس میں چمکتا مہتاب دیکھ لیا تھا. وہ حر تھا اور اس نے آزادی کا خواب دیکھ لیا تھا, اور اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقت کے شداد سے, جبر بیداد سے لڑنے کے لیے جب اس نے تدبیر کی تو وہ گوریلا جنگ کا موجد کہلایا, اور سپر پاور کہلانے والی فوج کی ایک بٹالین اس کے گوریلا فوج کے ایک ایک فرد کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی. اور اس نقش ناتمام کی آخری لکیر کو اپنے خون جگر سے کھینچتے ہوئے جب دشمنوں کے ہاتھوں وہ دوسری دنیا کی طرف کوچ کرنے لگا تو اس عظیم رہبر چیگورا کے لبوں پر آخری دم یہی صدا تھی کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر, کہ ہم نے ان سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا تھا. پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. نقش ناتمام کو اپنے خون جگر سے تکمیل دینے والے تاریخ کے اوراق میں امر تسلیم کیے جاتے ہیں, چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کی بقا کی خاطر اپنے لہو کے آخری قطرے تک کو نچھاور کر دینے والا رافت پاشا ہو, چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کی بقا کی خاطر اپنے لہو کے آخری قطرے تک کو نچھاور کر دینے والا رافت پاشا ہو, چاہے وہ لاہور کی سرزمین پر تحفظ ناموس رسالت کی خاطر عاشقان رسول کی لاشیں ہوں, چاہے وہ پاکستان نامی متوقع اسلامی ریاست کی طرف رواں دواں کسی قافلے کے نیزے کی انیوں پر چڑھتے ہوئے نوجوان ہو, کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. شکریہ. 5 سیکنڈ اوپر. جی محمد بن فیصل, کیسا لگا ریبا؟ بہت اچھا ہیں, انرجی تو بہت اچھی. خواجہ سعد کراچی یونیورسٹی سے. صحیح ہے, بسم اللہ. عصر حاضر اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں
اور شعلہ خصالیوں سمیت ایک تازیانہ عبرت بن چکا ہے صدر عالی وقار کہ عزازیل کے خونخوار پنجے اس جہان رنگ و بو کو بے نور کر چکے. یہاں ہر سمت آنسو، درد، کراہیں، سسکیاں اور لاشوں کے انبار لگے ہیں. یہ انتشار و افتراق کے بغولوں میں گھرا میرا فلسطین ہے صدر عالی وقار، جہاں ہر روز نفرت و عداوت کے بازار سجتے ہیں، جہاں ظالم اپنی پیاس مسلمانوں کے خون سے بجھاتے ہیں، جہاں ننھی سی کائنات پوری کائنات سے سوال کرتی ہے کہ اے میرے باپ کو لقمہ اجل بنانے والو، بتاؤ میرے باپ کا قصور کیا تھا. جہاں مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں اور عطر کی خوشبو نہیں بلکہ بم و بارود کی آوازیں اور بو آتی ہے کہ ہاں جناب والا، جہاں ظالم ظلم ڈھاتا ہے مگر شاید یہ بھول جاتا ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، کہ آج بھی فلسطینیوں کا بندوق کی نوک پر قرآن پاک کی تلاوت ادا کرنا اس بات کی نوید دے رہا ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، کہ آج بھی بھارت میں نہتی مسکان کا اللہ اکبر کی صدائیں لگانا اس بات کی نوید دے رہا ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، کہ آج بھی برہان مظفر وانی کا پلٹنا اور جھپٹنا اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، کہ کبھی نیلسن منڈیلا کا سیاہ فام افراد کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا اس بات کی نوید دے رہا ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر. تو کہیں دوسری جانب ظلم و استبداد کی چٹانوں کا ریزہ ریزہ ہونا یا غلامان شاہ ابرار کا آواز بلند کرنا کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں. چارگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا کیونکہ نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر. بہت شکریہ. کیا بات، زبردست. ٹائم پہ ختم ہوا. وائلڈ کارڈ انٹری ہے جی احمد مناس کی سراج الدولہ سے. وش یو آل دا بیسٹ. چل میرا بھائی. یہ مکہ کی گلیاں و بازار ہیں صدر عالی وقار، جہاں آج ایک ہنگامہ برپا ہے. بہت سے خداؤں کا انکار کر کے ایک الہ پر ایمان لانے والوں سے مکمل قطع تعلقی کا اعلان کیا جا رہا ہے. امن کی راہ اپنانے والوں پر اسرہ حیات تنگ کر کے ان پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں. ایک طرف عمار بن یاسر کا صبر تو دوسری جانب سیدہ سمیہ کی شہادت، ایک طرف موسیٰ بن عمیر کی قربانی تو دوسری جانب بلال حبشی کا انگاروں پر جھلستا ہوا جسم اور زبان پر عہد کی صدا اسلام کا نقش مکمل کرنے کے لیے اپنے حصے کا خونے جگر پیش کر رہی ہے کہ منظر بدلتا ہے. یہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ایک قافلہ ہے. آگ برساتا سورج بھی ان کا جذبہ کم نہ کر سکی کہ صدر عالی وقار یہ طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہونے والے نبی رحمت کی آل پاک ہے، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے خونے جگر سے اسلام کے نقش کو تاریخ کے پنوں پر ثبت کر دیا. یہ خونے جگر ہی تھا جو خالد بن ولید کو عرب کے ریگستان سے کیسر و کسرا کے محلوں تک اور طارق بن زیاد کو اندلس کے ایوانوں تک لے گیا. یہ خونے جگر ہی تھا جو انسان کو چاند پر لے گیا. یہ خونے جگر ہی تھا کہ جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی صبح دیکھنی نصیب کی. یہ خونے جگر ہی تھا کہ جس نے 65 کی جنگ میں بھارت کو ناکو چڑے چبا دیے. یہ خونے جگر ہی تھا کہ جس نے پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا. یہ خونے جگر ہی تھا کہ جس نے 2 سپر پاورز کے تکبر کو پاش کر دیا اور باطل کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جوتیاں جبر کے شاکار پر دے ماریں گے، ہر بتے ظلم کو دیوار پر دے ماریں گے. ہم زمیزاد گرشاؤں سے الجھ بیٹھے تو آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے. آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آ جائیں چاروں آ جائیں. خزائمہ
मोहम्मद बिन फैसल, ख्वाजा साद अहमद मिनास। जी अरीबा जी जल्दी से बताइएगा कैसा लगा आपको मुकाबला? मेरे लिए तो बहुत टफ है कहना, क्योंकि बहुत मुश्किल है। चारों ही एक से बढ़कर एक है। एक से बढ़कर एक। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आबिद भाई। सर कुछ भी नहीं, माशाल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पहले बच्चे ने चे गुवेरा के हवाले से गुफ्तगू की, मदरसे से ताल्लुक़ है। दूसरे बच्चे ने बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की। तो इसका मतलब ये है कि मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमारे मदारिस के बच्चे भी चे गुवेरा की फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं और हमारे मदारिस के बच्चों की ज़बान से भी आज बलूचिस्तान की आवाज़ बुलंद हो रही है। ये काबिल तारीफ़ है। अगर लेकिन जो कुछ हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं, मैं ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मेरी ज़ाती राय यह है कि आपने अपनी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त कही। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो एहसास इन तक पहुँच रहा है कि बलूचिस्तान में ज़्यादती हो रही है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ चीज़ें वजूद में आ रही हैं। ये चीज़ इन तक महसूस की जा रही है। आप बेटा चारों बहुत अच्छा बोले। खुदा के वास्ते ख्वाजा साहब, अपनी जब अपना आगाज़ करते हो तो उस वक्त थोड़ा सा लो वॉइस के साथ जब आगे चलना शुरू करो, अपनी बॉडी के दोनों पार्ट्स मूव करो। जब आप देखते हो ना कि आपकी बॉडी 70% आप राइट हैंड से गुफ्तगू कर रहे होते हो, आपकी लेफ़्ट हैंड मूव नहीं करता। अगर आप 400 के ऑडियंस में बैठे हुए होगे ना, तो फिर आपका लेफ़्ट हैंड बिल्कुल ही मुतासर हो जाएगा और फिर लोग बातें करने लगेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आप चारों बहुत अच्छा बोले। जजेस के पास आपके नताइज मौजूद हैं, वो आपको मज़ीद क्रिटिक्स देंगे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके। जी आवश्यक। जी आज का मुकाबला अच्छा मुकाबला, और जहाँ तक कंटेंट का ताल्लुक़ है, जिस तरह आपने मजम्मत की और इनकी जानिब से कहा गया कि एहसास पहुँचा, कंटेंट जो है वो कभी लेफ़्ट का और कभी राइट का हो सकता है। हम यहाँ आपके लेफ़्ट या राइट के जो ख़यालात हैं उस पर जजमेंट के लिए नहीं मौजूद। हम तो आपके फ़न तकरीर पर यहाँ पर जजमेंट देंगे, हम आपके ख़यालात पर जजमेंट नहीं देंगे। हाँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, फैसल भाई की ज़ाती राय है कि हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं इस किस्म की दहशतगर्दी की, वो बिलाशुबा वो हमारा ख़्याल है। बाकी ये है कि जो मुकर्रिरीन यहाँ मुकाबले के लिए मौजूद हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं। जो इस तरफ सबसे पहले मौजूद है ख्वाजा साद, बल्कि आपको ख्वाजा साद अज़ीज़ कहना चाहिए। आप पहले अपना नाम एक दफ़ा बताइए, आपका नाम क्या है? बस सबसे पहले तो आप इसमें से अलिफ को जो है और वाव को ज़रा पढ़ने में ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें। ये ख्वाजा है, मैं ख्वाजा की दीवानी, कोई ख्वाजा की दीवानी नहीं होती। ये वाव मजहूल है, ठीक है जी। और यही वाव मजहूल आपकी गुफ्तगू में भी कहीं ना कहीं झलक रहा होता है। फिर उसके बाद लाहौर की सरज़मीन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। देखिए जी, सरज़मीन है पाकिस्तान की, सरज़मीन है हिजाज़ मुक़द्दस की। ये जो लाहौर है ना, इसको जब शौरा ने बांधा ना तो कहा ख़ित्ता है लाहौर, क्योंकि वो इस सरज़मीन का ख़ित्ता है। अगर आप उसे सरज़मीन कहेंगे तो ये इसमें से फिर वही बू आने लग जाएगी कि जैसे जुदागाना कोई तशख़्ख़ुस दिया जा रहा है। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया दूसरे मुकर्रर की जानिब से, वो था समंदर। उस पर मैं आपको दाद दूंगा। और कल जो मैंने लफ्ज़ वाज़े किया था उस पर मैं एक दफ़ा ज़रूर ये वाज़े कर दूं कि उस पर मीम पर पेश है और आपने बहुत अच्छा अदा किया, मैं खुसूसी तौर पर दाद दूंगा। आगा शाहिद साहब आप रुकिएगा, मैं ज़रा अरीबा का शुक्रिया अदा करूं। जी अरीबा, थैंक यू सो मच। डिपेट की जानिब से ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके सिर्फ हमारे गेस्ट के लिए जी छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। उलमा कराम भी आएंगे और आपका फैसला भी हम ले लेंगे। थैंक यू अरीबा, थैंक यू। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।